اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 7 بھی مکمل ہو جائے گا۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لہٰذا اس آیت کو ایک ہی حصے کے تحت انالائز کریں گے، لیکن اس آیت کے حصے ہم کریں گے 3۔ ایک حصہ ہوگا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، دوسرا ہوگا وتکتمون الحق، اور تیسرا ہوگا وانتم تعلمون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ یا حرف ندا اہل الکتابی اسی طرح پچھلی 2 آیتوں کی طرح یہاں پر آیا ہے، لما اسی طرح لام جارہ ما اس میں استفہام، تلبسونا فعل آ گیا ہے، یہاں پر ایک نیا لام با سین روٹ لیٹرز ہیں، لبسا یلبسو لبسن خلط ملط کرنا، مشتبہ بنانا۔ آیت کا ریفرنس جو ہے خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، الحق منصوب استعمال ہوا ہے، با حرف جر ہے جس کے بعد الباطل جو ہے وہ مجرور ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ مکمل کرنے کے بعد دوسرے حصے کے الفاظ جو ہیں ان میں پہلا ہے واو، تکتمون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے یعنی ایکٹیو وائس ہے، کاف تا میم روٹ لیٹرز ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، کتم یکتم چھپانا کے معنی میں، الحق یہاں پر پھر منصوب استعمال ہو گیا ہے۔ اب تیسرا اور آخری حصہ اس حصے کا وہ ہے وانتم تعلمون۔ واو حرف ہے، انتم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر حاضر کی ہے، اور تعلمون جمع مذکر حاضر فعل مضارع عین لام میم روٹ لیٹر سے استعمال ہوا ہے، علم یعلم علما جاننا کے معنی میں۔ الفاظ سے بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ مستانفہ ہے وہ یا حرف ندا سے شروع ہو رہا ہے، اور پھر وہی باتیں یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اہل الکتابی مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن جائے گا ادعو فعل کے لیے، پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا، اور جواب و ندا جو ہے وہ ہے لما تلبسون الحق بالباطل۔ لما جو ہے یہ جار مجرور ہے اور متعلق مقدم ہے تلبسون فعل کے، اور ما جو ہے اس میں استفہام یہاں پر ہم محلن مجرور قرار دیں گے۔ تلبسون فعل با فاعل واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الحق کا مفعول بھی ہے، اور بالباطل جار مجرور متعلق ہو جائے گا تلبسون فعل کے، پھر تلبسون فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب ندا یا مقصود بندا بن جائے گا ندا کے لیے، اور پھر ندا اپنے جواب ندا یا مقصود بندا سے مل کر جملہ ندائیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اے اہل کتاب تم کیوں خلط ملط کرتے ہو حق و باطل کے ساتھ۔ اب جو دوسرا جملہ ہے واو سے شروع ہو رہا ہے، واو کو ہم عاطفہ قرار دیں گے، تکتمون فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، الحق کا مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا تلبسون الحق والے جملے پر۔ ترجمہ کریں گے اور کیوں حق کو چھپاتے ہو۔ وانتم تعلمون واو کو ہم حالیہ قرار دیں گے، اور انتم تعلمون مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ محلن منصوب حال قرار دیا جائے گا۔ خبر جو ہے جو کہ محلن مرفوع ہے وہ جملہ فعلیہ ہے تعلمون، اور تعلمون فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ ترجمہ کریں گے حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو الحمدللہ جی رکوع نمبر 7 کی آخری آیت جو کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 71 تھی، ہم نے آج کے لیکچر میں اپنی ورکنگ کے تحت مکمل کر لیا ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ پر نظر ڈالتے چلتے ہیں۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ یا اہل الکتابی والا جملہ لا محل لہ استنافیہ ہے، لما تلبسون والا لا محل لہ جواب ندا ہے، تکتمون والا لا محل لہ معطوف والا جملہ جواب ندا ہے، اور انتم تعلمون فی محل نصب حال ہے، اور تعلمون فی محل رفع خبر المبتدا انتم ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ کر گئی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل تم کیوں حق کو باطل سے غلط ملط کرتے ہو، وتکتمون الحق اور حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو الحمدللہ جی سورہ آل عمران کے 7 رکوع ہمارے آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں 8ویں رکوع کی پہلی آیت جو کہ آیت نمبر 72 ہوگی سورہ مبارکہ کی، اس کے انالیسس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔